سے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ میڈم زرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت اور پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن بھی رہی ہیں، رہنما بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسموک کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ ہر بار موسم گرمیوں کا جب آتا ہے، سردی آنے سے پہلے یہ ریز ہوتا ہے۔ حکومتی سطح پر اقدامات تو کیے جاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کے لیے خاصے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن وفاقی سطح پر ابھی بھی کارکردگی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے وعدے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ فائن کیا جا رہا ہے، الیکٹرک وہیکلز کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے، یورو 5 ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے، صرف باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے بیسکلی بات یہ کہ اکتوبر اور نومبر میں اگر ہم پابندی لگاتے ہیں، چاہے وہ کراپ برننگ کے اوپر ہے، چاہے ہم اس انڈسٹریز کو بند کریں، یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اور وہ اس انڈسٹری کو بند کر دیتے ہیں جس کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہوتا، یا جنہوں نے ہماری ای پی سے کمپلائنٹ نہیں کیا ہوتا کہ وہاں سے دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے یا بہت زیادہ کاربن ایمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ والی برک کلنز جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہ کنورٹ ہوں، وہ ٹریڈیشنلی طریقے سے چل رہے ہوں۔ پھر ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ انڈسٹری کو بھی جب بند کرتے ہیں، برک کلنز کو بھی بند کرتے ہیں، تو لاکھوں مزدور جو ہیں بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو انوائرمنٹ کا ایک سائڈ دیکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے بہت اور بھی چیزوں کو دیکھتا ہے، ہم نے لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دینا، لہٰذا ہم پہلی تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ والنٹیرلی ہم سے بہتر ہو۔ کرشر پلانٹس کو ہم لوگوں نے بند کرنے کا ابھی کل سے ان کو کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ پودے نہیں لگائے، یا وہاں پہ آپ لوگوں نے گرین شیڈ نہیں لگایا، یا آپ نے اپنے جو ورکرز اسٹاف ہیں ان کو آپ نے اکوپمنٹ نہیں دیا ہوا، تو ہم آپ کو بند کر رہے ہیں۔ سو بیسکلی میجر سخت ہمیشہ سے لیے جاتے ہیں نومبر میں اور اکتوبر میں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ جو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی نا، دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد انوائرمنٹ اور فارسٹ دونوں چلے گئے صوبوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہے کلائمیٹ چینج سینٹر میں بیٹھ کے پالیسیز اور ڈائریکشنز تو دے سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر عملی اقدامات صوبوں نے کرنے۔ کل میں نے پہلی میٹنگ سی ایم بزدار صاحب کی دیکھی، جنہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو، انوائرمنٹ کو، فارسٹ کو، این ڈی ایم اے کو، جو پروونسز میں تو بیسکلی پی ڈی ایم اے ہے ان کو، اور ای پی ایس کو انہوں نے بلا کے پراپر ایک اسموک کے دنوں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا، گائیڈ لائنس انہوں نے دے دی ہے۔ تو میری امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگ اس کے اوپر ضرور کریں، تھوڑی جلدی نہ کریں، کھیتوں کو مت جلائیں۔ جو اگلی میڈم بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ ہم حکومت سے تو ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ کیا عوام حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جو ایس او پیز آپ جاری کر رہے ہیں اسموک کے دوران، اور جو گائیڈ لائنز آپ بنا رہے ہیں، کیا عوام اس پر عمل بھی کر رہی ہے؟ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ہمارے کسان ہیں جو کہ اپنے فصلوں کے باقیات کو جلا رہے ہیں، تو کیا عوام کا تعاون آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، کسان تک تو شاید بہت مشکل ہے ایکسپیکٹیشنز کرنا، کیونکہ آلریڈی ہی ہماری موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو کھڑی فصل کے اوپر بارش ہو جاتی ہے، ان کو اب جلدی پڑی ہوتی ہے۔ وہ جو انگریزی والا نالج ہے، پیمپلیٹ والا اور اچھے سیمینارز والا، وہ نیچے لوکل زبان میں ابھی تک اس طریقے سے ہمارے کسان کو نہیں جا رہا، تو وہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہے۔ ہم ابھی اسی فصل ربیع اور خریف کے پیٹرن کے اوپر ہی کرتے ہیں، ابھی ہم نے نئی چیزوں ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی نہیں آئے، وہ ہائی الرٹ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتے، تو ابھی ان سے ایکسپیکٹیشن کرنا، اور آپ خود سوچیں کہ ڈی سیز جا کے کھیت جلانے کے اوپر کسان کے اوپر پرچے کر رہا ہو، ہے تو بڑی تکلیف دہ عمل، لیکن بہرحال ادھر ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ جہاں تک بڑے شہر ہے، جب جیسے لاہور ہے، دیکھیں ہمارے لاہور کے لوگوں کو میں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا لگا دینے چاہیے کہ سیٹرڈے سنڈیز کو آپ بالکل شہر سوائے ایمبولینس کے یا پیدل یا سائیکلوں کے علاوہ کوئی گاڑی انٹر نہ ہو، ایٹ لیسٹ سیٹرڈے سنڈیز کو۔ جب ویکینڈ پر رش زیادہ ہوتا ہے، جب ہیومن ایکٹیویٹی رکے گی، دیکھیں جب پینڈیمک کے اندر دریا صاف ہوئے ہیں، واپس جو ہے ہمیں اوزون لیئر ریکور ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ بیمار اس طرح نہیں ہوئے، ایکسیڈنٹ سے لوگ نہیں مرے، تو آپ خود اندازہ لگائیں اس کا مطلب کہ جیسے ہیومن ایکٹیویٹی ہم نے ملک تو چلانا ہے تو واپس اس طرح آ جاتی۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، امید کرتی، دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اسکریپ کی انڈسٹری نہیں ہے جو ہم پرانی گاڑیوں کو سسٹم میں سے نکال سکیں، اوپر سے کسی کی گاڑی بند کرو، غریب روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں کہ میری گاڑی بند کر دی، سڑکوں پر ویسے احتجاج ایگزیکٹلی۔ ابھی کیونکہ یہ لاہور سے لے کر اکھاڑا تک جاتا ہے، پاکستان اپنے حصے کی رسپانسبلٹی پورا کر دے، ٹرانس باؤنڈری پھر انڈیا جانے اور پھر ہمارا فارن منسٹری جانے کا ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ وہاں سے ہمارے پاس نہ دیں، کیونکہ لدھیانہ، ہریانہ اور دہلی سے آتی تو ہے، دہلی از ون آف دی موسٹ ہے تو پولوٹیڈ وہ، اور انفارچونیٹلی لاہور سسٹر سٹی ہے، تو ہم اس پہ لیکن پاکستان اپنے حصے کی ضرور ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں۔ میڈم مجھے یہ بتائے گا، اس ٹائم پر کرونا کی سچویشن زیادہ الارمنگ ہے یا اسموک کی؟ زیادہ خطرناک ہو؟
میں کمپیریزنس تو نہیں کر سکتی ہوں، لیکن آٹومیٹکلی جب بھی سیزن چینج ہوگا، جب بھی سردی سے گرمی آئے گی یا گرمی سے سردی آئے گی، اور اب چونکہ سردی آ رہی ہے تو اس میں فلو، نزلہ، آلریڈی لوگوں کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے پینڈیمک سے ہم اور بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ ڈر ہے کہ یہ سیکنڈ اسپائک اس میں آ نہ جائے، اس لیے بہت زیادہ SOPs کے اوپر عمل بھی کروایا جا رہا ہے. اسکولوں میں بھی احتیاط ہو رہی ہے، لوگوں کو بھی، پرائم منسٹر بھی بار بار کہہ رہے ہیں اس موسم میں خطرہ تو ہے. اور اوپر سے اسموگ کی وجہ سے آلریڈی لوگوں کو سائنس پرابلم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بیماری ہو جاتی ہے، سفوکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مل کے تو بہت پھر ڈینجرس سچویشن ہے. بچے جو صبح صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہمیں یہاں پر کافی نظر آ رہی ہیں، وہ صبح تو کیا کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا کہ اگر اسموگ بڑھ گئی زیادہ، جیسے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ حد نگاہ 0 تک آ گئی تھی، اسکولز بند کرنے پڑے تھے، کیا آپ اسکول کالجز دوبارہ بند کریں؟ دیکھیں تھوڑی سی ہمیں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. فوگ اور اسموگ میں فرق ہوتا ہے. فوگ جو ہے وہ ایک نیچرل فینامنا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس کے اوپر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بیسکلی جب سے ہماری حکومت آئی ہے، فوگ کی وجہ سے ضرور موٹر وے بند ہوا ہوگا، اسموک کی وجہ سے کبھی فلائٹس میں یا بسوں کے اڈے نہیں بند ہوئے. لاہور میں لاسٹ ٹائم پہ ایئر کوالٹی کا بہت زیادہ ایشو آیا تھا، لیکن ایئر کوالٹی کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ایئر کوالٹی آپ ڈٹرمنٹ 6 مہینے سے کرتے ہیں، سیزنل کرتے ہیں، 3 مہینے کی کرتے ہیں، یا 1 دن کی ایئر کوالٹی کی سزا آپ لوگوں کو دیتے ہیں. سو بیسکلی یہ ہوا ہے کہ 1 دن کی ایئر کوالٹی بہت خراب ہوئی، ہم نے اس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاہور دنیا کے گندے ترین شہروں میں ہے. اس مہینے میں 10 مرتبہ ہمارے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ سب سے ہائی تھا، موسٹ پولیوٹیڈ سٹی تھا. اس مہینے میں 10 دفعہ. میں پھر وہی کہوں گی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، ہمیشہ جو گورنمنٹ کی EPS کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کے اوپر آپ ضرور نظر رکھیں. جو ادھر ادھر ایجنسیاں گوگل پہ کیا، جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا، وہ اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہے لاہور میں اسموک کا ایشو ہے، پولوشن کا ایشو ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے، والنٹیئرلی گاڑی مت زیادہ استعمال کریں، غیر ضروری سفر نہ کریں، جس کی گاڑیاں یا انجن یا دھوئیں کا ایشو ہے اس کو خود ٹھیک کروا لیں. بھٹے والے ہیں، بھٹے کے لیے تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے صرف ہم نے زگزگ ٹیکنالوجی والوں کو پرمیشن دی ہے اس وقت، اب باقی سب بند ہے. میڈم لاسٹ میں اینی میسج، کیونکہ ہم ہمیشہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت اقدامات نہیں کری اس فضا کو کنٹرول کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بلین ٹری سونامی جو منصوبہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پلانٹیشن ہوگی تو فضا خوشگوار ہوگی اور پولیوشن سے پاک ہوگی. عوام سے آپ کی کیا اپیل ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کرے؟ دیکھیں عوام کو ہم سے یہ تعاون کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ کلین گرین پاکستان 10 بلین ٹری سونامی، کلین ڈرنکنگ واٹر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر دہلی میں اسموگ ہوتی ہے اور بہت پولوشن ہوتی ہے، وہاں پہ ٹریفک کے رولز بنا دیے جاتے ہیں کہ آج اتنی گاڑیاں جائیں گی، اتنی گاڑیاں آج روڈ پہ نہیں ہوں گی. کیا ہمارے بڑے بگ سٹیز لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آج اتنی گاڑیاں جائیں گی، باقی آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا؟ جیسے پینڈیمک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، تو کیا یہ وہ برداشت کر لیں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ کراپ برننگ نہ کریں، جو سالڈ ویسٹ پڑا ہوا ہے اس کو مت جلائیں، گند کو مت جلائیں، اور اس کو سیگریگیشن کے اندر اس میں ہماری مدد کریں، کیونکہ اب تو ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر، رینیویبل انرجی کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. درخت اپنے حصے کا لگائیں، اور آج کل کے دنوں میں بہت احتیاط کریں. پلیز لاہور کو گندا ترین شہروں میں مت آنے دیں. اسی کے لیے آپ کام بھی کر رہی ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کے وقت کا بھی، اور جو کام آپ کر رہی ہیں ہماری صحت کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، اس پاکستان کے مستقبل کے لیے، اس کے لیے بھی بہت شکریہ.